السلام علیکم جی. اسلام آباد کے اندر ایک سپریم کورٹ ہے, سفید سنگ مرمر کی بلڈنگ, اور سنگ مرمر کی اس بلڈنگ کے اندر کیس لگا ہوا تھا. عدالت نے خود ہی کیس جنریٹ کیا تھا. اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں, قانونی زبان میں سو موٹو نوٹس, اور اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے خود اختیار کردہ نوٹس. عدالت جب محسوس کرے کہ یہ معاملہ بڑی ہی اہمیت کا ہے تو وہ پھر جو ہے 184A کے تحت, میرے خیال 184 ہے, پتہ نہیں 1 ہے کہ آگے اے آتی ہے اس کی سب کلاس, 184 کے تحت وہ اس کو نوٹس لیتے ہیں. اور نوٹس لینے کا اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ہوتا ہے. اگر کسی جج کو بھی یہ احساس ہو جائے کہ یہ معاملہ بڑی حساس نوعیت کا ہے, اہم نوعیت کا ہے, اس پہ عدالت کو کچھ بولنا چاہیے, تو وہ جج بھی اپنے نوٹ کے ساتھ یا اپنی گزارش کے ساتھ بھجوا دیتا ہے جج صاحب کو. اور جج صاحب پھر ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں, اور اس بینچ کو کانسٹیٹیوٹ کر کے تو پھر سنگل بینچ بھی ہو سکتا ہے, اسی جج کو بھی الاؤ کر سکتے ہیں. اور جو ہے وہ جج صاحب جو ہیں, اچھا پچھلے دنوں جو تھا وہ خیر جسٹس قاضی فائز سے نے سماعت کرتے کرتے ایک آدھ ادھر سے کنی کھائی, اور ایک اور بھی اس کے اندر معاملہ سیٹل کر گئے. اس وقت ہی میری چھٹی حص نے کہا تھا کہ اب یہ جو ہے نا جو ہم خیال بینچ ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس عمل کی کاپی کرے گا. تو پھر اس عمل کی کاپی ہوئی کہ لاہور کے ایک جو CCPO صاحب ہیں غلام محمود ڈوگر صاحب, ان کا تبادلہ ہوا تھا منی بینک گارنٹی کے ساتھ. ان کے کچھ اسائنمنٹس لگی تھیں. منی بینک گارنٹی جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے, پیسے ابھی مدت پوری نہیں ہوئی تھی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن گئی, ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا, وہ اپنے پیسے واپس لینے پہنچ گئے. تو اس کو انہیں کہا گیا کہ نہیں آرام نال رہو, اسی تھانوں اتھے ہی رکھاں گے, تھانوں کتے نہیں جان دیاں گے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ پھر معاملہ چلتا چلاتا جو تھا, پہلے ادھر ادھر سے پہلے وہ گئے اس کے اندر نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن NIRC کے اندر, پھر وہاں سے اس کی اپیل چونکہ سپریم کورٹ میں جاتی ہے تو سپریم کورٹ میں چلا گیا معاملہ. اب CCPO نے اپنے ٹرانسفر کو چیلنج کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, وہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا تھا, اور اس کے اندر طلب کس کو کیا گیا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو طلب کر کے انہیں کہا گیا کہ جناب الیکشن کدوں کرا رہے ہو؟ CCPO لاہور کا تبادلہ کیا گیا, وہ اس کے خلاف عدالتیں چڑھا. عدالت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو طلب کر کے کہا الیکشن کدوں کرا رہے ہو؟ وہ دو جج پاگل سن, دماغ خراب ہو گیا سی انہوں دا. میرا مطلب ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے جی, وہ کیا ہوتا ہے, تعصب میں اندھے ہوئے تھے یار. اچھا ہو سکتا ہے کہ باقاعدہ ایک پلاننگ کا حصہ ہو سکتا ہے, کیا پتہ ہے. ایسے ہی میری آنکھ لگی ہے ابھی, یہ میں نے آنکھ جھپکی ہے تو میرے سامنے ایک منظر سا چلا ہے, خواب کی شکل کے اندر میں نے خواب دیکھا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک سابق چیف جسٹس صاحب جو لاہور میں مقیم ہے, چلے نام لے لیتے, ثاقب نثار صاحب جو ہیں, انہوں نے فون کیا ہو اسلام آباد میں کسی کو, اور انہیں کہا ہو کہ کیا کر رہے ہو, میری ساری عمر کی کمائی جو ہے وہ تم ذلیل کرنا چاہ رہے ہو, تم چاہتے ہو کہ یہاں پہ لوگ میرے گھر کے باہر آ جائیں اور مجھے پکڑ کے یہاں سے گھسیٹ کے نکالیں اور ماریں. ٹھیک ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو اس لیے میں سپریم کورٹ لے کے گیا تھا, شاید اس طرح کی کوئی باتیں کرتا ہوا کوئی شخص پایا جا رہا ہے کسی کے ساتھ, اور یہ بینچ بناؤ اور اس بینچ کو ریکانسٹیٹیوٹ کرو. میں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ وہ معاملہ آپ کی طرف لڑکائیں گے, آپ نے اس کو یہ کرنا ہے. یاد کرو ملک قیوم کے عدالت کے باہر جب کھڑے ہو کے میں تم سے سگریٹ مانگ کے پیا کرتا تھا, ٹھیک ہے, اور یہ رضوان رضی جو ہے, یہ دادا جو بنا پھرتا ہے, یہ سائیڈ پہ کھڑا ہوتا تھا. اس وقت کی محبتیں ہیں میری تیرے ساتھ, اور تم یہ کام کرو گے. ٹھیک ہے, یاد کرو تم جب ہم جو ہے اتفاق کیس کے اندر اور حقوق کیس کے اندر پیش ہوتے تھے تم, تو پھر ٹھیک ہے, اس طرح کی کوئی باتیں میں نے خواب دیکھا ہے جی. ٹھیک ہے, وہ کسی نے کی ہیں کسی کے ساتھ, تو پھر وہ جس کے ساتھ کی, تو پھر میرا مطلب ہے پھر یہی ہونا تھا جو ہو گیا.
یار خواب بھی نہ ویکھے، ہوں خواب ویکھن تے بھی پابندی ہے، ٹھیک ہے. جگہ جگہ تے بورڈ لگے ہوئے تھے سڑکاں دے اوپر، جہاں خواب وہاں HBL. انہوں نے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. دادا کہندا میں انہیں بیٹھا بیٹھا خواب ویکھیا، ایندی کوئی گل ہوئی ہے. لہٰذا وہ مطلب بعض خواب سچے بھی ثابت ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ آپ کے سامنے وہ جناب معاملہ CCPO لاہور کی ٹرانسفر کا ہے. الیکشن کدوں ہون گے؟ کیونکہ وہ خواب کے اندر جو میں نے دیکھا تھا نا سچا خواب، وہ بندے کو چین نہیں آ رہا. وہ جو سابق چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ پچھلے دنوں عمران خان سے ملنے گئے تو عمران خان جو تھے وہ ان کو دیکھ کے باقاعدہ رو پڑے کہ یہ دیکھیں آپ کے ہوتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ میں عدلیہ مینج کر دوں گا، تو آپ کے ہوتے ہوئے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو پھر وہ اتنے جذباتی ہو گئے، خان صاحب کو انہوں نے گلے لگا لیا اور پھر واپس آ کے انہوں نے یہ ساری جذباتیات جو تھیں وہ ان کے نام پہ ٹرانسفر کی، جو ان کے بقول انہوں نے پہلے ان کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنوایا، ٹھیک ہے. پہلے ان کو حقوں کا کیس دلوایا جس کی بنیاد کے اوپر اپنا کیا نام تھا جنرل ذوالفقار چیئرمین وابڈا کے ساتھ ان کی کلوزنس ہوئی. جنرل ذوالفقار چیئرمین وابڈا ISI کے اندر رہے ہوئے تھے، اور ونس ان ISI پھر آلویز ان ISI میرا خیال کسی ڈپارٹمنٹ کو افغان ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتے تھے وہ. تو جنرل صاحب نے پھر وہ حبکو والے جو وکیل صاحب تھے جو ان کو تھرو کروا دیا، تو پھر ان کے لیے ہائی کورٹ کا جج بننا بھی پھر آگے سے ماشاءاللہ ثاقب نثار صاحب ٹکر گئے ان کو. تو وہ ثاقب نثار صاحب بھی اسی کشتی کے راہی سوار تھے. تو پھر تو میرا مطلب ہے کہ میں تے مائیا انج مل گئے جی مٹی چ بٹنا دی جوڑی. تو پھر ترقی بھی بڑی ہوئی. ہاں تو خیر ایسے یہ خواب سا آیا تھا میرے بھائی. خواب کے اوپر تو کوئی کنٹمپٹ نہیں لگ سکتی. سر خواب آ گیا سر، اب کیا کریں؟ تو نہ اس کے اوپر کوئی کیس سائبر کرائم کا درج ہو سکتا. بھائی خواب کے اوپر سائبر کرائم کا کوئی کیس درج کرو گے؟ خواب آیا، بیان کر دیا کہ ایسے کر کے خواب دیکھا ہے، ہو سکتا ہے سچا ہو سکتا ہے جھوٹا ہو. تو خیر وہ پھر جناب اس کے بعد نہ پھر انسیڈنٹلی میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ جی CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کے مقدمے کے اندر جو ہے وہ نہ صرف کہ نوٹس لیا جا چکا ہے بلکہ 9 رکنی بینچ بھی بن چکا ہے. اب 9 رکنی بینچ کی آج سماعت تھی. پہلی سماعت شروع ہوتے ہی جو تھے وہ جسٹس جمال مندوق خیل صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ بھائی جان یہ آپ کیا کرنے بیٹھے ہیں؟ تبادلے کا کیس تھا، اس میں آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو طلب کر لیا ذاتی طور پہ، پھر وہ کیس بنتا بھی نہیں تھا، پھر اس سے کوئی اس کیس کے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں کی، اس سے آپ نے الیکشن کی ڈیٹ مانگ لی اور ہمیں اس کیس کے سامنے بٹھا دیا گیا ہے. ہم کون ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ ہمارے ماتھے کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ کیا سکیم چل رہی ہے بھائی؟ یہ کیا واردات ڈالنے لگے ہو؟ مطلب تقریباً یہی الفاظ تھے ان کے کہ یہ واردات کیا ڈالنے لگی ہے. تو اس پہ جناب پھر عطر من اللہ صاحب بول پڑے. انہوں نے کہا کہ بھائی جان ابھی تو یہ بھی طے ہونا باقی ہے کہ جو 5 سال کے لیے صوبائی اسمبلیوں کو مینڈیٹ دے کے کسی نے بھیجا تھا، ٹھیک ہے، وہ اسمبلیاں جو تھیں وہ کس نے توڑی؟ تو ساتھ میں منصور علی شاہ صاحب بھی بول پڑے. انہوں نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ کیا کسی کے حکم کے اوپر اسمبلی توڑی جا سکتی ہے؟ کسی ڈکٹیشن کے اوپر؟ لو جناب یہ بے شمار کٹے کھل گئے. ایک ری کرتا ادھر کو بھاگا جاتا ہے، ایک ری کرتا ادھر کو بھاگا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو سنبھالو، پھر آؤ. سونس کیسر کے اندر ایک اپنا کیا کہنا چاہیے اس کو، سونس کیسر کے اندر ایک فارم ہاؤس ہے جہاں پہ سپریم کورٹ کے ججز بھی جاتے ہیں سر موسم بہار میں ایک آدھ مرتبہ. وہ فارم ہاؤس جو ہے نا وہ بندیال فیملی کا ہے، تو اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ فارم ہاؤس کے اوپر وہ بھی جاتے ہیں. تو وہاں پہ لگتا ہے کٹے کھول گئے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اور پھر وہ ہر جج صاحب نے اپنا حصہ ڈال دیا، اور وہ جو تھے انہوں نے بیسک جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے تو تاریخ دینے کے لیے اکٹھے ہونے کہا پسو ٹھہرو پہلے. سب تو بڑی بڑک جیڑی ہے نا وہ جسٹس عطر من اللہ صاحب نے ماری. انہوں نے کہا تھے ہی رک جاؤ پہلے تو 100 اسمبلیاں صحیح ٹوٹیاں ہیں کہ نہیں وہ ہم جج اس پہ مطلب کہ بندیال صاحب نے فرمایا، عمر عطاب بندیال صاحب نے، ہم اس کو مین ججمنٹ میں دیکھیں گے. انہوں نے کہا نہیں مین ججمنٹ وال نہیں جانا، پہلے ایتھے ٹکو. بھائی جس کام کے اوپر ہم ریلیف دینے چلے ہیں اگر وہ کام ہی ناجائز ہے تو ہمیں تو اس کام کو ریورس کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ جو اسمبلی سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں MP ان کو واپس اسمبلیاں بحال کر کے اندر بھیجیں،
ٹھیک ہے, کوئی پتہ نہیں پیجے لکڑ دا فلوک لگ جائے پھر چیف منسٹر بن جائے. تو اب اس کے بعد پھر جناب جو تھے, اب دیکھیے نوٹس جاری کیے ہیں انہوں نے کل کے لیے. کل حکومت آئے گی, مجھے تو کوئی توقع نہیں ہے چاچو جیسی مخلوق سے کہ وہ یا اس کا لا آفیسر جو ہے وہ جا کے کوئی مؤثر طریقے سے پلیڈ کرے گا. پچھلی دفعہ بھی اگر آپ کو یاد ہو تو یہ بائیکاٹ کر گئے تھے, جج صاحب نے تند کے فیصلہ سنایا تھا. ٹھیک ہے, یہ چاچو تو اپنے بیٹے کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکا یار, ان سے کچھ منوا سکا. ہاں ان کی سب مانتا رہتا ہے کہ جج بھی ہے لا دے ہوتے, اٹارنی جنرل بھی ہے لا دے. تو خیر اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس ہوا ہے, چاروں صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرل کو بھی نوٹس ہوا ہے, اور پاکستان بار کونسل کو بھی سپریم کورٹ کے اس بینچ نے نوٹس جاری کر دیا ہے. اب پاکستان بار کونسل نے پچھلے دنوں پاکستان کی 6 بار کونسل صوبائی اور وہ ان کا اور اسلام آباد والی 5 اور 6 پاکستان بار کونسل کا اجلاس کر کے یہ طے کیا تھا کہ اگر ایک ہفتے کے اندر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا تو ہم ان کے خلاف ریفرنس لائیں گے. ان کا تو وہ بھی ادھار پڑا ہوا ہے نا, تو انہوں نے پیش ہوتے ہی وہ بھی کرنا ہے. اب دیکھیں کل سے کیا تماشا لگاتی ہے ہماری عدالت. وہ عدالت جس کا عالمی رینکنگ کی کوئی بھی اگر ہو تو اس میں 139 میں سے 126واں نمبر ہے یا 130واں نمبر ہے, کوئی اتنا مطلب اسی کے درمیان کہیں گھومتے رہتے ہیں. اس عدالت نے پھر بھی عام بندے کو ریلیف دینے کی بجائے ایک خود اختیار کردگار تماشا لگا لیا ہے اور اس کے چیف نے ڈگڈگی بجانی شروع کر دی. ٹھیک ہو گیا. تو بہرحال ایک پنڈوراز باکس کھل گیا ہے. اتنے سارے کٹے کھول دیے گئے ہیں بندیال فارم کے اوپر, اور یہ سارے کٹے جب تک قابو نہیں کیے جائیں گے, باندھا نہیں جائے گا ان کو, تب تک یہ تماشا اور یہ ڈگڈگی جاری رہے گی. یہ ہے میرے ملک کی قسمت. دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ تنخواہیں حاصل کرنے والی عدالتیں ہیں یا عدلیہ ہے, وہ اگر ٹاپ 10 کی رینکنگ ہو تو اس میں ذکر آتا ہے ہمارا. اور عدل دینے کے حوالے سے, انصاف کرنے سے حوالے سے ان کا ذکر, ان کا شمار ٹاپ لاسٹ جو آخر کے جو ہوں گے نا 10 ان میں آتا ہے. اور یہ میں آپ کو پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں. 6 یا 7ویں نمبر پہ سب سے زیادہ سیلری حاصل کرنے والے ججز میں ہمارے ججز کا شمار ہوتا ہے. یار کتنی شرم کی بات ہے, ان کو شرم نہیں آتی. اور انصاف دینے کے حوالے سے یہ 139 کی رینکنگ, 139 ممالک کی رینکنگ میں سے 130ویں نمبر پہ براجمان ہے یار. اور اگلے ہفتے سے کیا تماشا ہو رہا ہے کل سے, کہ پورے ہفتے کے کیسز ہی کینسل کر دیے ہیں, پورے ہفتے کے مقدمات ہی کینسل کر دیے ہیں. وہ بھائی وہ جو چل رہا ہے نا نیب عدالت کو چیلنج کرنے والا, وہ بھی بینچ اڑا دیا ہے کہ وہ اس کی سماعت بھی نہیں ہوگی اگلے ہفتے, کیونکہ اگلے ہفتے ہم یہ کام کرنے لگے. ٹھیک ہے, دیکھیں اب بینچ پہ بیٹھے ہوئے افراد کی آپس میں اٹیں چلتی ہیں, کسونے چلتے ہیں, مکے چلتے ہیں, یا پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ اپنا عمر طاب بندیال اور ان کے سکھیاں جو ہیں وہ آئین کو ری رائٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.